الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنا علما. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے جابر ظالم حکمران فرعون کی کہانی قرآن کی زبانی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کی تھی کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پروگرام ہوتا ہے، اس کا منصوبہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے حکمران ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، جو بھی ہیں، سب کے منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے یوں ہی رہ جاتے ہیں. اسی سلسلہ میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سپاہی گرفتار کرنے کی غرض سے نکلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کا ارادہ کر رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے. اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. دوسری کسی چھوٹی گلی سے وہی بنی اسرائیل کا آدمی یا کوئی اور شخص جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متابعین میں سے تھا، وہ دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، فرعون کے دربار میں تو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے. فخرج انی لک من الناصحین، لہذا آپ یہاں سے کہیں نکل جائیں اور چلے جائیں، اور میں آپ کا سچی خیر خواہی کرنے والا ہوں، سچی نصیحت کرنے والا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور دل کے اندر یہ ارادہ کیا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ قریب ہے میرا رب میری سیدھی رہنمائی فرمائے گا.
میرا رب مجھے کوئی سیدھا امن کا راستہ دکھلائے گا۔ پھر اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حوالے سے ایک یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا ہر انسان، ہر مسلمان آدمی اللہ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر آگے ایک سپارے کے اندر اللہ نے اس کی بھی تشریح فرمائی کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوتا ہے اور کن لوگوں پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، والصدیقین، صدیق لوگوں کی جماعت، والشہداء، شہیدوں کی جماعت، اور والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام۔ یہ چار طبقے، چار جماعتیں قرآن نے ان کا بیان فرمایا کہ ان لوگوں پہ اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان چاروں طبقوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انعامات کی بارش رب ذوالجلال نے ان پہ فرمائی، ان کے وسیلے سے وہ انعامات کی بارش ہمارے اوپر بھی فرمائے۔ بہرحال تو اللہ انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس سے اگلے ہی سپارے، پہلے سپارے کی پہلی سورت، سورۃ البقرہ، اس کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اے بندہ، اگر تو سیدھا راستہ چاہتا ہے، میری خوشنودی کا راستہ، میری رضا کا راستہ، میری جنت والا راستہ، اگر تو وہ چاہتا ہے تو پھر ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا قرآن مقدس، یہ تیرے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اس کو جب تو پڑھے گا، اس کے اوپر تو عمل کرے گا، تو یہ تجھے بالکل سیدھا راستہ دکھائے گی، اور میری رضامندی کا راستہ دکھائے گی، میری خوشنودی کا راستہ دکھائے گی، اور یہ سیدھا تجھے اپنی منزل مقصود پہ پہنچا دے گی۔ تو اللہ ہمیں یہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب مقدس، کتاب خدا کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ بہرحال تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رخ جو تھا وہ مدین کی طرف پھر گیا۔ مدین بن ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین، انہی کے نام پہ یہ بستی آباد ہے، اور مصر سے اس بستی کا فاصلہ جو ہے وہ 8 منزل پر ہے، 8 منزل۔ تو ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رخ پھر گیا، اور ویسے بھی اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور ارادہ کیا اس بستی کا کہ چونکہ میرا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، اور سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مدین کی بستی میں پہنچے نا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مدین کی بستی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو ایک طرف دیکھا کہ ایک کنواں ہے، ایک کنواں، اس کنویں کے اوپر لوگوں کا مجمع ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کافی لوگ وہاں پہ جمع ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ وہ کنویں پہ کھڑے ہونے والے لوگ جو وہاں پہ جمع ہیں، وہ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں سے کھینچ کھینچ کے پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو، اپنے ڈنگروں کو پانی پلا رہے ہیں۔
تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ کہ ایک سائیڈ پہ ان لوگوں کے مجمع سے دور ہٹ کر کے دو نوجوان لڑکیاں، دو عورتیں علیحدہ کھڑی ہوئی اپنی جانوروں کو پیچھے روک رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا رہی ہیں، جانوروں کو اس کنویں کی طرف، مجمع کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی، ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، ان کا راستہ روک رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف تو لوگ جو ہیں پانی پلا رہے ہیں اور یہ دو نوجوان لڑکیاں، دو عورتیں یہ علیحدہ کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ اللہ اکبر! حیا دیکھیے، شرم دیکھیے، ابھی پردہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن لڑکیاں پھر بھی کیا ہیں کہ ہمیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں سے ہماری ملاقات نہ ہو، مردوں کے مجمع میں ہم جانے نہ پائیں، شرم و حیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں لڑکیوں کا خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں ان کی کچھ مدد کروں۔ ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے قال ما خطبکما، کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم دونوں اس طرح علیحدہ کیوں کھڑی ہوئی ہو، اپنے جانوروں کو علیحدہ کیوں کر رہی ہو، پانی کی طرف، کنویں کی طرف جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، بڑی شرم و حیا سے چہرے نیچے جھکا کر کے کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک یہ سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ جب یہ پانی پلا کے فارغ ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ہم جا کر کے وہاں کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اور ان لوگوں کی ایک روایت یہ بھی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے تھے نا، ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ کنویں کے منہ پہ رکھ کے جایا کرتے تھے، باقی جو بچا کھچا تھوڑا بہت پانی ہوتا تھا، یہ بیچاریاں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، پتھر اٹھا نہیں سکتی تھی، جو بچا کھچا تھوڑا سا پانی ہوتا نا اس پہ بس یہ اپنے جانوروں کا گزارا کیا کرتے، اس محض شرم و حیا کی وجہ سے کہ ہمیں مردوں کے مجمعوں میں نہ جانا پڑے۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی اسی طرح کی شرم و حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا پورا واقعہ سننا، کتنی شرم حیا والی بچیاں تھیں، قرآن نے بھی ان کے حیا کا بیان فرمایا۔ بات سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ تم تو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہو، تمہیں تو اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایک ہی جملہ میں انہیں سارا معاملہ حل کر دیا کہ ہمارا نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی ہمارے گھر میں اور مرد ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور والد ہمارا، باپ ہمارا بالکل ضعیف اور کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو باہر آئے اور کنویں سے پانی پلا کر کے لے جائے، اس لیے ہماری مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت، اس کمزوری کے تحت ہمیں گھر سے باہر آنا پڑتا ہے، ورنہ اصل معاملہ تو عورت کا گھر کی چار دیواری ہی کے اندر ہے۔ ہم تو اس مجبوری سے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارا باپ جو ہے وہ شیخ فانی ہو چکا ہے، بالکل بوڑھا ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی، بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتا۔ اللہ اکبر! وہ پتھر جو کنویں پہ رکھ کے جایا کرتے تھے وہ اتنا وزنی اور بھارا پتھر تھا کہ جس کو 10 آدمی
مل کر کے بمشکل اٹھایا کرتے تھے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ قرآن سنیے، قرآن اس پہ عمل کیجئے۔ یہ محض قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابدی قانون ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ساری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ بات مختصر کرتا جاؤں، چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر اٹھا کے ایک طرف کیا اور ان مائیوں سے، عورتوں سے، لڑکیوں سے کہا کہ اپنے جانور لے آؤ، اور کھینچ کھینچ کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ضعیفوں کی، کمزوروں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، کسی کی امداد کرنا، کسی کو مدد دینا، کسی کمزور کا، بوڑھے کا، ضعیف کا خیال رکھنا، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ آج ہم جیسا کریں گے کل ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم بزرگوں کی، بوڑھوں کی، ضعیفوں کی عزت کریں گے، ان کو مدد دیں گے، کل اللہ ہمارے لیے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس بڑھاپے کی حالت میں ہمارا بھی تعاون کیا کریں گے، اور ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ گندم بو گے تو گندم ملے گی، چنے کاشت کرو گے تو چنے اٹھاؤ گے، پھول بو گے تو پھولوں کی شکل میں نتیجہ سامنے آئے گا۔ کوئی آدمی کانٹے کاشت کرے گا تو کانٹے اٹھائے گا۔ مکافات عمل ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم آید جو از جو، جیسا کرو گے بھائی ویسا بھرو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں جو تھی، لڑکیاں جو تھی، اپنے جانوروں کو لے کر کے، بکریوں کو لے کر کے پہلے جس وقت جایا کرتی تھی نا، لے کر کے واپس پانی پلا کے، اس سے بہت پہلے اپنے گھر پہنچ گئی، بہت پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کنویں سے پاس سے ہٹ کر کے، ایک درخت تھا، ایک درخت، اس کے سایہ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، پیدل چلے، ناز و نخرہ میں پلے ہوئے، 7 دنوں سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، بھوک کی بھی شدت تھی، سفر کی بھی تھکاوٹ تھی۔ اللہ اکبر، تو ایک طرف درخت کے سائے میں کھڑے ہوئے اور رب ذوالجلال کے دربار میں عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار۔ قرآن کے الفاظ ہیں، بولو کس سے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ سے مانگا، اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھی، اپنی حاجت رکھی، اور عرض کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو جو بھی میرے اوپر نعمت نازل فرمائے، جو بھی مجھے نعمت دے، میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ یا اللہ کھانے کا اور ٹھکانے کا کوئی میرا انتظام ہو جائے، مسافر ہوں، کسی منزل کا پتہ نہیں، کسی گھر کا پتہ نہیں، کسی ٹھکانے کا مجھے پتہ نہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آج بھی جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت پیش آئے نا، یہ آیت ورد کیا کیجئے، یہ پڑھا کیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں تو تیرا ہی محتاج ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے یہ دعا کی۔ دعا آسمان کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پہ پہنچی، اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔
اللہ مسبب الاسباب ہے، جب وہ کچھ کرنے پہ آتا ہے تو سارے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ فرعون کا ارادہ کیا کہ اس موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، اس کو اس قبطی کے بدلے میں قتل کیا جائے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا کہ فرعون تو کون ہوتا ہے قتل کرنے والا؟ جس کو میں بچاؤں اسے کوئی بھی مارنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بچیاں، لڑکیاں پہلے وقت سے پہلے ہی اپنے گھر جا کے پہنچی۔ بوڑھا باپ، ضعیف باپ، کمزور باپ بڑا حیران ہوا کہ آج یہ وقت سے پہلے کیسے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بچیوں نے یہ سارا واقعہ جو تھا نا اپنے باپ کے سامنے بیان کیا کہ وہاں ایک مرد مجاہد تھا، بڑا نیک آدمی، بڑا پارسا آدمی، نیچے سر جھکا کر کے اس نے بغیر بد نظری کی ہم سے بات کی، اور اس نے ہی ہماری بکریوں کو، جانوروں کو پانی بھی پلا دیا، اس لیے آج ہم وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ باپ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ بڑا کوئی پارسا، نیک، پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وقت کے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی فوراً ہی سمجھ گئے، اور ان میں سے ایک لڑکی کو، اپنی اسی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ پھر اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ تاکہ اس کو اس کا کوئی صلہ دیا جائے، اس کا کوئی بدلہ دیا جائے، اس نے جو اتنی بڑی نیکی میری بچیوں کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، انہی میں سے، ان دونوں میں سے ایک لڑکی، ایک عورت، ایک بچی حیا کو سامنے رکھتی ہوئی، حیا قرآن نے بیان کی ہے یہ بات، اس کی حیا کو قرآن نے بیان فرمایا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے اس لڑکی نے، اس بچی نے یوں اپنا بازو آستین یوں آنکھوں پہ اور چہرے پہ رکھا ہوا، چہرہ ڈھانکتے ہوئے غیر محرم مرد کے سامنے، حالانکہ ابھی پردے کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا یہ بہت پہلے سے ہی دنیا کے اندر چلا آتا ہے۔ بہرحال حیا کا دامن تھامتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی اور کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ کے کہنے لگی کہ بے شک میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا تاکہ آپ کو وہ اس کام کا، اس بکریوں کو پانی پلانے والی خدمت کا صلہ عطا کرے، کوئی صلہ دے، کوئی بدلہ دے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ بات مختصر کرتا جاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر لڑکی سے کہا، نیچے سر جھکا کے، نظریں نیچے کر کے، آنکھیں نیچے کر کے، یہ نہیں کہ نظروں میں نظریں ملا کے دونوں نے باتیں کی ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ بے حیائی کا دورہ ہے، خدا کی قسم، کوئی پردہ کی پرواہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، بے محابہ غیر محرم لوگوں سے باتیں، گفتگو، بیٹھنا ایک جگہ بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے۔ اللہ معاف فرمائے بھائی، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے، لڑکی سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے تو تمہارے گھر کا پتہ نہیں ہے۔ عام طور پہ تو اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو راستے بتانے والا جو ہوتا ہے نا وہ اس کے آگے آگے چلتا ہے، آگے آگے چل کے جاتا ہے، اس میں تو اس کی نظر پڑتی ہے اس کے اوپر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی، اس عورت سے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو، میں آگے چلوں گا
تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آنا تاکہ میری نظر نہ تمہارے اوپر پڑے۔ حیا کی بات، حیا کا سبق حاصل کیجئے اور جا کر کے ماؤں بہنوں کو سنائیے۔ اور تم نے میری طرف دیکھنا نہیں ہے، بس میرے آگے آگے چلتے جانا ہے اپنے گھر کی طرف، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکی، وہ عورت، وہ بچی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی چلتی 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 موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر کے اپنے والد صاحب کی خدمت میں پہنچ گئی۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ساری بات پوچھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا قصہ فرعون والا اور قبطی کے قتل والا اور فرعون کے قتل کا حکم دینے والا سیدنا شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اب شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ان کو پہلے سے علم ہوتا، علم غیب جانتے ہوتے تو وہ ساری بات نہ بچیوں سے پوچھتے اور نہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے۔ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ اگر ان کو علم غیب ہوتا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پوچھا، بچیوں سے بھی پوچھا۔ پھر دیکھیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر کے انہوں نے فرمایا لا تخف، آج کے بعد کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری الگ سلطنت ہے، مملکت ہے، یہاں فرعون کا کوئی حکم نہیں چل سکتا، یہاں فرعون نہیں پہنچ سکتا، لہذا آپ غم نہ کیجئے، کوئی فکر نہ کیجئے۔ نجوت من القوم الظالمین، آپ نے آج سے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، امن سے رہو اور سکون سے رہو۔ وقت آپ کا ہو گیا ہے، یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ چلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔